تم کو ہاں ہاں حضرت زبیر نے یہ تماشا دیکھ رہا تھا نا، کہ میں چاہتا کہ ان کا مقابلہ، یہ اتنا بہادر ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، یہ وہ کہہ رہا تھا۔ تو میں نے دعا کی کہ ان دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہوگی، دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرق نے ابو دجانہ پر تلوار چلا، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈال پر روک دیا، اور مشرق کی تلوار ڈال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ تلوار چلے اور مشرق کو وہیں ڈیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے یہ جو مشرق ہے، نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑا پہلوان تھا، اڑیل قسم کا شخص تھا، بہت بڑا۔ وہ کہتا تھا نا کہ وہ جو بھی ہمارے کسی زخمی کو پاتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ تو یہ وہ شخص تھا جس کے مقابل نہیں، نام نہیں ہے نا، نام ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی، نام نہیں ہے اس کا ذکر۔ ہاں بس یہ انہوں نے ویسے کہ ایک تھا لیکن بہت بڑا پہلوان تھا۔ اس کے بعد ابو دجانہ تلوار سے مشرق کو وہیں ڈیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ کون تھی کمانڈر ان کی؟ ہندا۔ انہوں نے معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش اور ولولہ دلا رہا ہے، اس سے میں نے ان کو نشانے پر لی، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی، اور پتہ چلا کہ وہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹھا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو مارو، یعنی ایک توہین ہوتی ہے نا کہ عورت کو، بڑے وہ مشرکہ تھی، جنگ میں تھی، لیکن میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کی تلوار کو میں کسی عورت پر خراب کر دوں، ایسا نہیں کروں گا۔ یہ عورت ہندا بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہندا بنت عتبہ کے سر کی بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ بھی بپرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے، اور بے نظیر مار داڑ کے ساتھ کل بھی لشکر یعنی لشکر کے درمیان کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہو۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صدحیف کی اس عالم میں ان کی شہادت واقع ہوگی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در روک لڑ کر شہید نہیں کیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چپ چاپ کی بے خبری کے اس عالم میں وہ مارا گیا۔ اب پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح کس نے اس کو شہید کیا تھا۔ آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، ہاں یعنی مطلب حیف کا مطلب یہ ہوتا ہے نا افسوس ہو اور جو برا سا ماحول ہو یا خفگان اور اس طرح یعنی کہ غم کا حال ہو، اسی کو یہ لفظ بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ کی قاتل کا نام وحشی بن حرب، نوٹ کر لو، وحشی بن حرب تھا، اور یہ کس کا غلام تھا؟ معیر ابن شعبہ کا غلام تھا۔ کس جنگ میں پکڑا گیا تھا؟ معرکہ نہاون میں۔ اور سوری نہیں وہ تو ابو لؤلؤ فیروز، سوری غلطی ہوئی۔ یہ وحشی بن حرب جبیر بن مطعم کا، کس کا غلام تھا؟ جبیر بن مطعم کا۔ ان کی شہادت کا واقعہ اس طرح زبانی نقل کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور ان کے چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ طعیمہ بن عدی کس کا وہ تھا؟ چچا تھا جبیر بن مطعم کا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کی چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کرو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشی کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دکھنے لگا، میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھی۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کی ہجوم میں دیکھ لیا، وہ خاکستری اون کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی انہیں کے قتل کے ارادے سے تیاری ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اونٹ میں چھپ کر ان کے قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کی بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار مار دی کہ کوئی اس کا سر تا ہی نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ وہ تولا، اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی
طرف اچھال دیا، نیزہ ناف کی نیچے لگا اور دونوں پاؤں کی بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے، میں نے ان کو اسی حال میں وہ چھوڑ دیا۔ میں ان کی قبر پر گیا ہوں، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر اور عبداللہ ابن جہش کی قبر جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہے، اور میں نے دیکھا ہے باقی جو شہداء پار ہے 70 ان کی ارد گرد ایک دیوار جو وہ بنائی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی، شہید ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، میں اس کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا، میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں، چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی وہ مل گئی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا جی، اچھا میری بات غور سے سنو، یہ اسی کی نیچے حاشیہ لکھا ہے، یہ دکھ رہے ہو؟ ہاں، وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنے اسی نیزے سے جس نے اس کو وہ شہید کیا تھا نا، کیا نام تھا، امیر حمزہ کو، دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور رومیوں کے خلاف جنگ یرموک میں بھی شرکت کی تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اے اللہ مجھ سے اتنا بڑا شخصیت مجھ سے قتل ہوا ہے، مجھ سے کوئی ایسی شخصیت کو قتل کر دے جو اس کا کم از کم کفارہ بنے، پھر اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ سمجھ آ گیا نا؟ اچھا